حضرات، فوٹوگرافر، کیمرامین دوستوں، السلام علیکم۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ آج آپ کو یہاں مدعو کرنے کا مقصد آپ کو اور آپ کے توسط سے بالعموم پاکستان کے عوام اور بالخصوص کراچی کے شہریوں کو یہ خوشی کی خبر دینی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی ہدایت پر ایک کراچی صفائی مہم کی منصوبہ بندی تیار کر لی ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت کلین کراچی کیمپین CKC کلین کراچی کیمپین یا کراچی صفائی مہم کا آغاز ہم 10 مارچ یعنی کہ پرسوں بروز جمعرات کر رہے ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت شروع کی جانے والی یہ مہم دراصل قائد تحریک الطاف بھائی کے اس ویژن کی آئینہ دار ہوگی، الطاف بھائی کے اس پروجیکٹ یا تھیم کی عکاس ہوگی جس کے تحت انہوں نے MQM نے الطاف بھائی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کے تمام شہریوں کو کراچی کے معاملات میں اونرشپ دی جائے، انہیں کراچی کے امور کی ملکیت دی جائے، اور 2,30,00,000 سے زائد آبادی والے اس شہر کہ ایک ایک شہری میں اپنے شہر کے لیے یہ جذبہ پیدا کیا جائے اور سب مل کر یہ کہیں آئی اون کراچی، وی اون کراچی۔ کراچی میرا شہر ہے، کراچی ہمارا شہر ہے، کراچی ہم سب کا شہر ہے، کراچی میں رہنے والے ایک ایک باسی کا شہر ہے، اور لوگوں کی سینس آف اونرشپ، ان کا احساس ملکیت، سینس آف پارٹیسپیشن، ان کی احساس شراکت داری، ان کی سینس آف بلانگنگ، ان کی احساس نسبت اس شہر کے لیے پیدا کی جائے۔ سینس آف اونرشپ، سینس آف پارٹیسپیشن، سینس آف بلانگنگ اور سینس آف اونرشپ، وابستگی، نسبت، یہ پیدا کی جائے کراچی کے شہریوں میں۔ اصل مقصد کراچی صفائی مہم کا یہ ہے، اور یہ 10 مارچ سے MQM شروع کر رہی ہے۔ جمعرات کے روز سے یہ کلینلی نیس ڈرائیو یا کلینلی نیس کیمپین، جس کا عنوان کلین کراچی کیمپین ہے، CKC کراچی صفائی مہم، اور یہ ہم پرسوں 10 مارچ جمعرات سے شروع کر رہے ہیں، اور اس کی مدت 1 ماہ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہم اسے وقت کی قید و بند میں
بند نہیں کرنا چاہتے، اور یہ جب تک وسیم اختر بھائی انشاءاللہ تعالی جو ایم کیو ایم کے نامزد کردہ میئر کے امیدوار ہیں، اور ڈاکٹر ارشد وورا، ایک اور ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر ارشد وورا، اور میں ڈاکٹر پر زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر ارشد وورا جو کہ ایم کیو ایم کے نامزد کردہ ڈیپٹی میئر کے امیدوار ہیں کراچی کے، تو یہ اور وسیم اختر جب تک حلف نہیں اٹھائیں گے، جب تک ان کے انتخابات نہیں ہو جائیں گے، اور جب تک ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک انشاءاللہ تعالی یہ صفائی مہم جاری و ساری رہے گی۔ تو یہ 20 روز کی بھی ہو سکتی ہے، اور 30 روز کی بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا کوئی، لیکن ہاں روزانہ صبح 9 یا 10 بجے سے ہم یہ شروع کریں گے، 10 11 12 1 2 3 4 5، ہاں تو یہ کوئی 8-9 گھنٹے کی مہم ہوگی روزانہ، شام 5 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور کراچی کے تمام 6 کے 6 اضلاع میں یہ مہم ایک ساتھ شروع ہوگی۔ اور ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ایک شیڈیول بھی ہم نے بنایا ہے، اگر اس کی مجھے کاپی ذرا دے دیں، اور اس کو بھی اگر تقسیم کرنا ہو تو تقسیم کر دیجیے گا۔ ہم روزانہ کم از کم 12 سے 15 یو سیز میں ایک ساتھ کام شروع کریں گے، یونین کاؤنسلز میں، اور مرحلہ وار ہر اضلاع میں یہ کام شروع ہوگا، اور کراچی کے 6 کے 6 اضلاع میں ملا کر روزانہ 12 سے 15 یو سیز میں ہم کام کریں گے۔ گویا کہ جو ہمارے پاس اپنی مدد آپ کے تحت دستیاب انسانی افرادی وسائل ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت رضاکار ہیں، مشینی وسائل ہوں گے جو ہمارے پاس اپنی مدد آپ کے تحت، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس مالی وسائل، افرادی تو میں نے کہہ دیا نا، افرادی انسانی وسائل، رضاکاروں کے وسائل، مشینی وسائل، مالی وسائل، ہم ان کو یکجا کر کے ہمارے اپنے ورکرز اور رضاکار، ہمارے یو سی کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور کاؤنسلرز، ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز، وہ ان 10-15 یو سیز میں پائچے چڑھائیں گے اور 10 مارچ کو اتر جائیں گے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، اور کراچی کو انشاءاللہ تعالی کچرے سے بھی پاک کریں گے، اور ہر طرح کی خرافات سے بھی پاک کریں گے انشاءاللہ۔ اشاروں کنایوں میں بات ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سمجھدار صحافی یہاں بیٹھے ہیں، عوام تک بھی یہ پیغام چلا جائے گا کہ کچرا بھی صاف کریں گے اور خرافاتوں کو بھی انشاءاللہ تعالی صاف کریں گے۔ اور جو ذہنوں میں ابہام ہے، کنفیوژن ہے، ذہنوں میں ابہام اور کنفیوژن ہے، یا کوئی خرابی یا بگاڑ ہے، تو انشاءاللہ تعالی عوامی رابطہ مہم کے ذریعے سے، یہ جو صفائی مہم ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک عوامی رابطہ مہم بھی شروع ہو رہی ہے، اور آج اور کل ملا کر اس صفائی مہم میں عوام کو شامل کرنے کے لیے، ایک ایک شہری کو شامل کرنے کے لیے آج 26 سے 30 میٹنگز ہو رہی ہیں عوامی رابطے کی، اور جو اس میں لوگ تربیت لیں گے، ٹرین ہوں گے، کل انشاءاللہ تعالی ہر یو سی میں 4 وارڈ ہیں، ہر وارڈ میں میٹنگ ہوگی عوامی رابطے کی، اور کل
720 کے قریب عوامی رابطے کی میٹنگز ہوں گی۔ یہ ایک آرگنائزڈ جماعت یہ کام کر سکتی ہے۔ ایک کراچی کے مین اسٹریم میں کام کرنے والی عوام سے جڑی ہوئی جماعت یہ منصوبہ بندی بنا سکتی ہے، جسے معلوم ہو کہ آج ہم 30 میٹنگیں کریں گے اور کل انشاءاللہ تعالی ہم 720 سے 750 عوامی رابطے کی میٹنگیں کریں گے، یعنی ہم ان 2 دنوں میں عوام میں کہیں ابہام ہے، کنفیوژن ہے موجودہ صورتحال کو لے کر، تو انشاءاللہ عوامی رابطہ ہوگا۔ تو 9 مارچ کو ذہنوں کو صاف کر دیا جائے گا انشاءاللہ ہر طرح کی خرافات سے اور کنفیوژن سے، اور پھر یہ 720 میٹنگ میں آنے والے عوام ایم کیو ایم کے ووٹرز اور حامی انشاءاللہ تعالی پرسوں، تو کل ذہنوں کی صفائی مہم ہوگی اور پرسوں انشاءاللہ تعالی کراچی کی ہر گلی محلے کی صفائی ہوگی۔ جو 7-8 سالوں میں کچرے کے انبار لگے ہیں، جو کچرے کے ڈھیر لگے، انشاءاللہ تعالی پرسوں سے 12 سے 15 یوسیز میں یہ کام شروع ہوگا، اور ہر روز 12 15 یوسیز سے کچرا اٹھا کر کراچی سے باہر کچرے کی جو مستقل آرام گاہ ہے وہاں اس کچرے کو لے جایا جائے گا، مستقل آرام گاہ پر پہنچایا جائے گا جو الٹیمیٹ ڈسپوزل کی جگہ ہے، اور وہاں یہ کچرا پھینکا جائے گا تاکہ ذہنوں سے بھی کچرا نکل جائے اور گلیاں اور محلے بھی انشاءاللہ تعالی صاف ہو جائیں۔ نہیں میں آ رہا ہوں بھائی، ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں تو ہیں، ابھی تو سلام دعا ہوئی ہے۔ اچھا، اب تو میں نے بتا دیا کہ ہم کتنی میٹنگز کر رہے ہیں۔ 30 میٹنگیں آج ہوں گی، 750 میٹنگیں کل ہوں گی، اور اس طرح عوام شامل ہوں گے، اور کوئی 5 لاکھ کے قریب ای میل جا رہی ہیں آج انشاءاللہ۔ 5 لاکھ لوگوں کو ای میل، جو ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے نوجوانوں کا، طالب علموں کا، غیر سرکاری تنظیموں کا، غیر سیاسی تنظیموں کا، اسکول اور کالجز، ان کے اساتذہ، ان کے ٹیچرز کا، اور پھر طالب علموں کا اور تاجروں کا، یہ ایک ہمارے پاس ڈیٹا بینک ہے۔ یہ بھی ایک منظم جماعت کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ 5 لاکھ سے زیادہ ای میلز پر بھی آج ہم لوگوں کو انویٹیشن دے رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری اس کلینلینس کیمپین یا ڈرائیو میں شامل ہوں۔ تو بڑے پیمانے پر پھر ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہر ایم این اے، ایم پی اے، رابطہ کمیٹی کا رکن، ہمارے ٹاؤن کے ذمہ دار، ہمارے یو سیز کے ذمہ دار، یو سی کے چیئرمین، یو سی کے وائس چیئرمین، کاؤنسلرز، یہ پورا نیٹ ورک ہے۔ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، ہماری یکجہتی، ہماری یونٹی ہماری طاقت ہے، اور یہی ہماری اپرچونٹی ہے، اور ہم اسی اسٹرینتھ اور یونٹی کو اور طاقت کو ایک اپرچونٹی میں بدل رہے ہیں، اور ہم سب پائنچے چڑھا کر گلیوں اور محلوں میں اتر رہے ہیں، عوامی رابطہ مہم بھی کر رہے ہیں اور صفائی مہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم ایک تیر سے انشاءاللہ تعالی بہتری کے کئی شکار کرنے جا رہے ہیں، کئی شکار کریں گے انشاءاللہ۔ عوامی رابطہ مہم بھی ہے اور صفائی مہم بھی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب وی اون کراچی، آئی اون کراچی، یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، یہ ہماری تھیم ہے، اور یہ اس کی پہلی پریزنٹیشن ہے انشاءاللہ۔ یہ تو ایک ترقی کا، تعمیر کے سفر کا آغاز ہے۔ اختیارات ملے نہ ملے، میئر کے الیکشن کل ہوں یا 1 ماہ کے بعد ہوں، انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم اپنے شہر کی، اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم صنعت کاروں سے بھی رابطے کر رہے ہیں، تاجروں سے بھی رابطے کر رہے ہیں، جو بلڈر یا ڈیولپر ہیں، جو کراچی کی تعمیری صنعت سے جڑے ہوئے آباد
ہم چیمبر آف کامرس والوں سے بھی کریں گے, انڈسٹری صنعت کاروں سے بھی کر رہے ہیں, کریں گے, اور جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. کراچی الیکٹرک سے بھی رابطہ کر رہے ہیں ہم, کراچی واٹر سیوریج بورڈ سے بھی کر رہے ہیں, کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن سے بھی کر رہے ہیں, جو ایڈمنسٹریٹر ہے, میونسپل کمشنر ہے, جو ڈائریکٹر ہیلتھ ہے, ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز کے ایڈمنسٹریٹر اور ان کے نیچے جو عملہ ہے اس سے بھی کر رہے ہیں. اور ہماری ڈسٹرکٹ کی ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں, ٹاؤن کی ٹیمیں بھی کام کر رہی ہے, اور جو یو سی کی سطح پر جو محلوں میں ٹیمیں ہیں, جو یو سیز میں کام کر رہی ہیں, انہوں نے بھی اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے. تو ہماری تیاری مکمل ہے انشاءاللہ. ہر روز 12 سے 15 یو سیز میں بڑے پیمانے پر یہ صفائی کا کام ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی جو ہماری پبلسٹی ایڈورٹیزمنٹ یا تشہیری ٹیم ہے, میں میڈیا سے بھی یہ کہوں گا کہ میڈیا بھی جو ہماری مرحلہ وار یو سیز ہیں کہ پہلے مرحلے میں کون سی 10, 12, 15 ہیں, اس کی لسٹ ہم آپ کو دیں گے. آپ وہاں پر جا کے آپ کی ٹیم بھی اترے اور فلم بنائے کہ کچرے کے ڈھیر ان یو سیز میں کہاں پر لگے ہوئے ہیں. تو صفائی مہم سے پہلے کیا حالات ہیں اور صفائی مہم کے بعد کیا حالات ہوں گے. کچرا ذہن میں ہے تو کیا حالات ہیں, اور ذہن سے جب یہ کچرا نکلے گا تو کیا حالات ہوں گے, سب کچھ کلیئر نظر آئے گا, علاقے صاف ستھرے ہو جائیں گے. تو صفائی مہم سے پہلے کیا ہوگا اور صفائی مہم کے بعد کیا ہوگا, تو یہ بھی آپ ہمارا محاسبہ کریں. ہم میڈیا کی اسکروٹنی میں بھی کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ میڈیا ہماری رہنمائی بھی کریں. اور یہ بنیادی طور پر تو کچرا اٹھانے اور محلوں گلیوں کو شہر کو صاف کرنے کی مہم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی کہیں کہیں جہاں ہم سے ممکن ہوا, ہماری بساط میں ہوا, ہم جو گٹر ابل رہے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرانے کے لیے جو واٹر بورڈ سے کوآپریشن لے سکتے ہیں وہ لیں گے, اور وہ بھی ہم کریں گے. راڈنگ مشین جو ہے, راڈ کے ذریعے سے جو لائنوں میں کچرا آ گیا اس کو بھی انشاءاللہ صاف کریں گے. اور گٹر جہاں کھل گئے ہیں, تعفن ہے, اس سے مچھر کی افزائش ہو رہی ہے, جہاں جہاں گٹر کھل گئے ہیں وہاں بھی ہم انشاءاللہ تعالی ڈھکنے, ان گٹروں پر ڈھکنے رکھنے کی بھی انشاءاللہ تعالی بات اشاروں کنائیوں میں بھی ہو رہی ہے, تو ان پر بھی انشاءاللہ تعالی ڈھکن ہم رکھیں گے تاکہ تعفن نہ ہو اور ماحول اچھا ہو جائے, اور کراچی کی یونٹی اپنی جگہ پر قائم رہے, اور کوئی سازش ایسی کامیاب نہ ہو جو کراچی کی جس کی قیمت کراچی کی یونٹی کو چکانا پڑے. تو کراچی والوں نے کہہ دیا کہ ہم کسی حال میں منقسم ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک میسج ہے جو کہ ہے. پھر نالے بھی ہیں بڑے بڑے, ان کو بھی جس حد تک صاف کر سکے, چونکہ یہ ماشاءاللہ انہیں بھی اب میئر سے زیادہ کون کراچی کے حالات سے آگاہ ہوگا. تو انشاءاللہ وسیم اختر بھائی اور ڈاکٹر ارشد وورا بھائی, ان کے نام کے آگے ڈاکٹر نہیں لگاتے تھے لیکن اب ہمیں لگانا پڑ رہا ہے. ڈاکٹر ارشد وورا بھائی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ یہ انشاءاللہ نالوں کی صفائی پر بھی, تو نالے جس حد تک صاف ہو سکے, بارشوں کا سیزن آنے والا ہے, گٹر جس حد تک ابلتے ہوئے ٹھیک ہو سکے, جتنے گٹر پر ڈھکن لگا سکے, جتنا کچرا صاف کر سکے انشاءاللہ. ہاں, تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خرافات کی صفائی بھی انشاءاللہ تعالی ہوگی, اور کچرے کو بھی آخری آرام گاہ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی, ہر طرح کے کچرے کو. اور یہ ساری چیزیں میں نے ازراہ تفنن کی ہے, یہ لائٹر سائٹ پہ کی ہے, تو اس میں اس کا کوئی غلط مطلب نہ نکالا جائے. اور یہ ایک عوامی کیمپین ہے, عوامی موبلائزیشن ہے, اور ان جملوں کو میں نے اسی لیے خاص طور پر مجھے یاد دلایا گیا کہ مجھے اس کو کلیئر کرنا, ورنہ اس کے کوئی غلط معنی نہ نکل جائے. تو میں نے یہ بھی فریضہ ادا کر دیا کہ کچرے کو کہاں پہنچانا ہے, چاکرو, کہاں پر, جام چاکرو پہنچانا ہے, اور لوگوں کے ذہنوں کو بھی انشاءاللہ تعالی کمپلینٹ نمبرز بھی ہوں گے. اچھا, پھر اب ہم نے ایک انتظام اور بھی کیا کہ جن ٹاؤنز میں جو ہمارے ہیں یا جو ضلع ہیں, ہر ضلع میں
ایک مرکز یا 2 مراکز ہوں گے جہاں زیادہ یوسیز ہوں گی. جیسے ڈی ایم سی سینٹرل میں ہم ایک دن میں 4-5 یوسیز کو لیں گے ایک ساتھ, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہمارے 2 مراکز بنے. ہر مراکز پر 3 کیمپس ہوں گے. 3 کیمپس کا مطلب ایک کیمپ میں ٹرالیاں ہوں گی, جھاڑو ہوگی, یہ سارا سامان بھی وہاں پر موجود ہوگا تاکہ لوگ بھی لے جائیں. اور دوسرے کیمپ میں سوشل میڈیا ہمارا بیٹھا ہوگا. تیسرے کیمپ میں میڈیا کے لیے بھی ہم انتظام کریں گے کہ میڈیا بھی اس کیمپ میں آ کے بیٹھے, اور اس میں کمپلینٹس بھی ریسیو کی جائے گی لوگوں سے. تو فوری طور پر بھی جہاں کی شکایت ہوگی کہ وہاں کچرا جمع ہے, یہاں کچرا جمع ہے, تو وہاں سے وہ اٹھوایا جائے. اور ہم ایک کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے, ڈی ایم سیز نے, واٹر بورڈ نے اور کراچی الیکٹرک, چاروں نے کہا ہے کہ وہ ہم سے تعاون کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ کراچی الیکٹرک اور اس طرح کے اداروں کو بھی ہم اونرشپ کے لیے آگے بلائیں, اور وہ اپنی کارپوریٹ رسپانسبلٹی, جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی CSR ہے, کراچی الیکٹرک نے کہا ہے کہ وہ کچھ پارک بھی گود لے کر ان میں شجرکاری اور گھاس لگانے کا کام بھی کر سکتی ہے. تو اس طرح مجھے امید ہے کہ اور ادارے بھی کراچی کے اور پاکستان کے جو کراچی میں آپریٹ کر رہے ہیں, جو صنعتی ادارے ہیں, جو تاجروں کے ادارے ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ بھی آگے آئیں گے اور ان پارکوں کو اڈاپٹ کریں گے. تو شجرکاری بھی ہمارا حصہ ہے, پلانٹیشن ڈرائیو بھی اس صفائی مہم کا ایک جز ہے. گٹر ابلتے ہوئے ڈھکن ان کے اوپر لگانا, پھر شجرکاری, پلانٹیشن, یہ بھی انشاءاللہ تعالی جس حد تک ہمارے بس میں ہوگا, ہماری وسعت میں ہوگا. اور تمام سول سوسائٹی کے ارکان اور جو NGOs ہیں ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں, نوجوانوں کو اور کراچی کی بیٹیوں کو اور بہنوں کو خاص طور پہ, ڈاٹرز آف کراچی, ڈاٹرز آف کراچی میں سب آ جاتی ہیں, ہماری بیٹیاں, بہنیں, مائیں سب آ جاتی ہیں. تو ان کو بھی الطاف بھائی کی طرف سے ہم, اور خاص بیٹیوں کے ساتھ, ڈاٹرز آف کراچی کے ساتھ یوتھ آف کراچی, اسٹوڈنٹس آف کراچی, کہ یہ وقت ہے کراچی میں اونرشپ دینے کا. پھر انشاءاللہ تعالی ہم یوتھ آف کراچی, اسٹوڈنٹس آف کراچی, کراچی کی ڈاٹرز اور بیٹیوں کے ساتھ ساتھ ہم PMLN کو جو کراچی میں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کراچی میں لوگ ہیں ان کی نمائندگی ہے, اور PTI, ANP, JUI, جماعت اسلامی, یہ ساری 6 جماعتوں کے تو میں نے نام لیے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی ہم ای میل پر اور برقیے بھیج رہے ہیں اور خطوط بھیج رہے ہیں, اور انہیں بھی دعوت دے رہے ہیں کہ کراچی کو اون کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم قائم ہوا ہے, وی اون کراچی, تو اس میں آ کر وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں. ہمارے شانہ بشانہ کراچی کو صاف کرنے میں, اپنے شہر کو صاف کریں, اپنی مدد آپ کریں اور خود باہر نکلیں, اپنے ورکرز اور والنٹیئرز کو بھی باہر نکالیں, اور ہم سب مل کر کراچی کو انشاءاللہ صاف کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے پروفیشنلز, انجینئرز, ڈاکٹرز, لائرز, اکاؤنٹنٹس اور کمپیوٹر کے جو ماہرین ہیں, IT کے شعبے سے جو تعلق رکھتے ہیں, جو اشتہاری کمپنیاں ہیں, جو پینٹ, جو رنگ اور پینٹس بیچتی ہیں, ان کمپنیوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں. ان کے لیے بھی موقع ہے کہ ہم گریفٹی بھی ریموو کریں گے. ہم جو دیواروں پر لکھا ہوا ہے اس پر بھی وائٹ واش کرنے کا ہمارا ارادہ جہاں تک ہمارے بس میں ہوا ممکن ہوا, تاکہ کراچی کی دیواروں کو بھی یہ جو گریفٹی, جو یہ وال چاکنگ ہے, اس سے بھی ہم صاف کریں اور گریفٹی کو بھی ختم کریں, اور کراچی کو ہر لحاظ سے خوبصورت, خوشنما بنائیں. اس کے ایمبیانس کو ٹھیک کریں, اس کے ماحول کو ٹھیک کریں, لوگوں کی اونرشپ ڈالیں. کمیونٹیز پھر اپنی اپنی نیبرہڈ کی ذمہ داری لیں, اور وہاں ایک ایسا ہم ریسرچ بھی کریں, اسٹڈی بھی کریں, ایک ایسا سسٹم ہمارے اس تجربے سے ہم بنائیں جو میئر, ڈپٹی میئر اور جو 6 ڈسٹرکٹ کے چیئرمین ہیں ان کو بھی بتائیں کہ کیا کمی بیشی ہے ایک بہترین مثالی صفائی کے نظام میں. کہاں جمع داروں کی کمی ہے, کہاں انسپیکٹروں کی کمی ہے, کہاں ٹرالیوں کی کمی ہے, کہاں جھاڑوؤں کی کمی ہے, کہاں کچرا گاڑیوں کی کمی ہے, کتنی گاڑیاں کم ہیں. تو یہ بھی ایک ہم انشاءاللہ جب میئر آئے گا
تو ایم کیو ایم اپنے میئر کو اور ڈپٹی میئر کو، کراچی کے میئر ڈپٹی میئر کو اور چیئرمین کو ایک سینیٹیشن کے سسٹم کی رپورٹ بھی ہم دیں گے. تو ہم ان 15 یا 30 یا 40 دنوں میں ہم سینیٹیشن کے نظام کو بھی اسٹڈی کریں گے، اس میں جو کمی بیشی ہوگی اس کو کس طرح دور کیا جائے. ہم یہ کام بھی انشاءاللہ کریں گے، اور یہ بھی وسیم بھائی کو اور ڈاکٹر ارشد وورا کو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں بھی دیں گے. تو اس میں ہم میڈیا سے بھی خاص اپیل کرتے ہیں آخر میں کہ میڈیا ہماری مانیٹرنگ بھی کرے، اسکروٹنی بھی کرے، ہماری اصلاح بھی کرے اور نشاندہی بھی کرے کہ ہمیں کیا کیا کام کرنا ہے، اور ہماری مدد اور معاونت بھی کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آل آر پارٹنرز ان ٹو کلیننگ کراچی، وی آل آر پارٹنرز ان ٹو دی گروتھ پروسیس آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف کراچی. آپ یہاں تشریف لائے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد حیدرآباد اور میرپور خاص میں بھی یہی کیمپین شروع ہوگی، اور وہ کلین حیدرآباد کیمپین ہوگی، کلین میرپور خاص کیمپین ہوگی، اور وہ کلین پاکستان کیمپین ہوگی انشاءاللہ تعالی. کے پاس کوئی منشور نہیں ہے اور وہ ایس ایم ایس پر اور رومرز پر جو ہے وہ اپنا منشور بناتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صفائی مہم شروع کیوں نہیں کی گئی، اور انہوں نے پریس کانفرنس کے بیچ میں کہا کہ یہ آج میں نے ہنٹ دے دیا، کل سے دیکھنا پریس کانفرنس یہ صفائی مہم شروع ہو رہی ہے. تو کیا یہ سیکنڈ کر لیتے ہیں؟ آپ نے یہ کیمپین پہلے سٹارٹ کی تھی، ان کے آنے کے بعد ہی کیوں کی؟ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ ہم گزشتہ 2 پریس کانفرنسوں سے جو ہم نے اسی موضوع پہ کی، الطاف ہم نے اعلان کرتے کیوں رہے؟ نہیں ہم تیاری کر رہے تھے. کیا بات کر رہے ہیں یار. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے تو برساتی مینڈک نکلیں گے، سب اپنا کریڈٹ لیں گے. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. الطاف بھائی کا پیغام محبت جہاں تک پہنچے. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہاں آپ جو ہے وہ صفائی مہم شروع کر رہے ہیں کراچی کے اندر، مصطفیٰ کمال اینڈ کمپنی آپ لوگوں کی صفائی مہم کر رہی ہے، آپ کے لوگوں کی. دیکھیں ایک صفائی تو جو ہمارے بس میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی سخت صلاحیت دی ہے، جتنی محنت کا جذبہ دیا ہے، ایک نظریہ دیا ہے، ایک پروگرام دیا ہے، ایک قائد دیا ہے، تو ہم انشاءاللہ اپنا کام کریں گے. باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہماری مدد اور معاونت ہو رہی ہے کہ ہماری بھی صفائی ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں اسے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے پرانے دوست گورنر سے ڈاکٹر شہباز خان نے یہ کہا تھا کہ اختیارات کی ضرورت نہیں، عقل کی ضرورت ہے. اگر جو منتخب نمائندے وہ باہر نکلے تو عوام کے مسائل ضرور ہوتے ہیں. کیا اس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ صفائی مہم شروع کر رہے ہیں؟ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. الطاف بھائی کا پیغام محبت جہاں تک پہنچے. سر، یہ عوامی رابطہ مہم کا کیا مقصد ہے؟ عوامی رابطہ مہم کا کیا مقصد ہے؟ اور آپ نے جو سینوں کی صفائی کا بولا تو اس کے بارے میں بتائے گا کیا ہوگا، کیونکہ اس میں کارکنوں سے کیا؟ اگر سیاسی جماعتیں عوامی رابطے نہ رکھیں، عوامی رابطہ مہم نہ کریں، عوام سے جڑے نہ رہے، اور پھر بھی وہ یہ کہیں کہ ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کی فلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سارے دعوے جھوٹے اور بیکار ہیں. تو ہمیں دیکھیں، عوامی رابطہ مہم میں سب سے پہلے تو صفائی کی مہم میں لوگوں کو دعوت دیں گے کہ وہ شامل ہوں. دوسرا، جو میئر، ڈپٹی میئر اور مخصوص نشستوں کے انتخابات، یہ بہت اہم بات ہے، میں تاخیر ہو رہی ہے عوام سے، اس کو بھی آگاہ کریں، اور آج مطالبہ کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی اور صوبائی حکومت سے بھی کہ وہ بھی یہ جو تاخیر ہے اس سے کام لینے کی بجائے یہ فی الفور الیکشن کرائیں، میئر اور ڈپٹی میئر کو ان کے آفیسز میں جانے دیں، اور اختیارات اور وسائل لینے کی جد و جہد بھی ہے، اس کے لیے بھی عوام کو تیار کریں گے عوامی رابطہ مہم میں. آگے جا کے جو ہمیں پرامن سیاسی احتجاج کرنا، یہ بھی میں آج کہہ دوں کہ وسائل اور اپنے حقوق اور اختیارات لینے کی جد و جہد کے لیے بھی عوامی رابطہ مہم ہو رہی ہے. کل کلا کو پھر کوئی پریس کانفرنس کر کے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے کہا تھا اس لیے دھرنے اب دیے جا رہے ہیں. ہاں نہیں، پوچھ لیں. ہاں پوچھ لیں ابھی. ہاں کیا
अभी तो इलेक्शंस हुए, अभी तो पता है आपको। अवामी राब्ता मुहिम एक मुसलसल अमल है या अमले मुसलसल है, और सियासी जमातें और MKM तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो मुख्तलिफ वक्तों में जब भी ये महसूस करती है कि अवाम से रब्ता करना है, तो हम तो पूरी तंजीम और तहरीक को लेकर आवाम में जाते हैं और उनको मोबिलाइज करते हैं। मेरे ख्याल में कि ये पहली बार तो नहीं, 2-3 महीने के बाद हमारी ये राब्ता मुहिम रहती है। और हर 3 माह के बाद हमारी तो ये मुहिम डॉक्टर साहब डफैश की सफाई होगी और आपने कहा है तमाम रब्ता करेंगे, जिस जमात का नाम होगा उससे रब्ता किया जाएगा, जिस जमात का नाम नहीं उससे रब्ता होगा, नाम जमात। देखें, हम जाएंगे कराची के हर गली में, हर मोहल्ले में जाएंगे, और इंशाल्लाह सी व्यू की तरफ भी जाएंगे और उसको भी साफ करेंगे इंशाल्लाह।